بھائی مرنے کے بعد دنیا والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے مرے گا. جیسے امریکہ کا 2 بھائی مر گیا لیکن آج کروڑوں آدمی اس کے بنائے ہوئے ہوائی جہاز پہ چل رہا ہے اور ان کا نام ہو رہا ہے. اس میں میرا بیٹا کوئی عجوبہ چیز دنیا کو دے گا, یہ دماغ جلائے گا, ہائی ایجوکیشن حاصل کرے گا, پڑھے گا لکھے گا, اعلیٰ IAS آفیسر بنے گا, وہ بھی عجوبہ کارنامہ انجام دے گا, قوم کے لیے, ملت کے لیے, ملک کے لیے بھلا کرے گا. تو یہ ہندوستانی کی فکر یہ کہاں سے آئے گی؟ ان کو تو اپنے بیٹوں کو ڈکیت بنانا ہے, بیٹوں کو چور بنانا ہے, بیٹوں کو گٹکا خور بنانا ہے. بیٹوں کو شروع سے بچپن سے نگرانی کیجیے, ان کو اعلیٰ تعلیم دیجیے, ان کی گٹھی میں اسلام پھیلا دیجیے تاکہ ڈی ایم اور سائنٹسٹ بننے کے بعد وہ کافر نہ ہو جائے, بلکہ جس دفتر میں بیٹھے وہ ڈی ایم بعد میں رہے, مسلمان پہلے رہے, مصطفیٰ کا غلام پہلے رہے, تاکہ اس کا اپنا ایمان بھی بچا رہے اور جو ان کے سمپرک میں آئے ان تک وہ مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرے. پہلے اس کو محنت کرنی پڑے گی, بچوں پہ محنت کرنی ہوگی. ایک جس طرح آم کا پودا لگاتے ہیں, اس کو بکری سے بچاتے ہیں, اس کو جانوروں سے بچاتے ہیں, اس کو دوسرے آدمی سے بچاتے ہیں, اس میں وقت وقت پہ پانی دیتے ہیں, اس میں وقت وقت پہ کمپوسٹ اور یوریا اور DAP ڈالتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب بڑا ہو جائے, جب خود میچور ہو جائے, اب نہ کوئی بکری نقصان دے گی, اب نہ کوئی پانی نقصان دے گا, اب نہ کوئی آدمی نقصان دے گا, تب ہم اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ اب میرا یہ درخت میچور ہو گیا ہے. اسی طرح جب تک بچہ میچور نہ ہو, اسی ایک آم کے پیڑ کی طرح اس بچے کی نگرانی کیجیے. وہ بچہ اٹھتا کئی بجے ہے, وہ بچہ سوتا کئی بجے ہے, وہ بچہ صبح کہاں جاتا ہے, اسکول کب جاتا ہے, اسکول کا اٹینڈنس اس کا کتنا ہے. ماں بیچاری تو محبت کے لیے پیدا ہوئی ہے, وہ بچہ تو بولے گا پیٹ میں درد ہے, ماں مان جائے گی. ماں بیچاری پیار کے لیے پیدا ہوئی ہے, ماں مارتی نہیں ہے. وہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی زبردست پڑھی لکھی ماں ہوتی ہے جو پیار کے وقت میں پیار اور پڑھائی کے وقت میں اپنے بچوں کو مار بھی دیتی ہے. ورنہ یہ باپ ہے جو بچوں کے لیے سورج کی گرمی کا کام کرتا ہے, اور یہ ماں ہے جو بیچاری چاند کا کام کرتی ہے. چاند رات میں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں دیتا ہے, مگر صرف چاند کی کرنیں ہو کبھی درخت نہیں پھلے گا. درخت کو آگے بڑھنے کے لیے اس کو سورج کی دھوپ چاہیے, اس کو زبردست دھوپ چاہیے, تب یہ تو پودا جل جل کر تب وہ متوانا اور طاقتور ہوتا ہے. اسی طرح باپ کا پیار بچوں کے لیے سورج کی روشنی کا کام دیتا ہے. باپ کا پیار بچوں کے سورج کی روشنی کا کام دیتا ہے. تو ایک پتے کی طرح نگرانی کیجیے, درخت کی طرح بچوں کی نگرانی کیجیے, اور جب بچہ میچور ہو جائے, جب بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے, جب بچہ خود بھلے اور برے میں فرق محسوس کرنے لگے, تب اسی آم کے پیڑ کی طرح اس بچے کو چھوڑ دیجیے. اس کے بعد بھی کوئی اس درخت کو کاٹ نہ دے. آپ نگرانی کرتے ہیں, اسی طرح کوئی بدعقیدہ آپ کے بچے کی وجود کو ہلا نہ دے, کوئی غلط صحبت بچے کو تباہ نہ کر دے. اس میں جب تک آپ زندہ ہیں, چاہے بوڑھا کیوں نہ ہو جائے, آپ کا بیٹا 50 سال کا ادھیڑ کیوں نہ ہو جائے, بچوں پہ ہمیشہ نظر رہنی چاہیے, بچوں کو ہمیشہ سمجھاتے رہنا چاہیے, بچوں کو اپنے سے کبھی الگ نہیں کرنا چاہیے. چاہے دور گھر رہے, مگر کاہے بکاہے وقفے سے اپنے پاس بلا کے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا کر ان کی ایکٹیویٹیز کی جانکاری لیتے رہنا چاہیے. یہی اسلام سکھاتا ہے, یہی اسلام بتاتا ہے, یہی پیغام اسلام ہے. اگر آپ نے ایک پیڑ کی طرح اس کی نگرانی کی, پھر کیا ہوگا, وہ پھل اتنا زبردست دے گا کہ آپ بھی مالا مال ہو جائیں گے, اور جو سماج اس پیڑ کے بازو سے گزرے گا اس کو سائے سے بھی فائدہ پہنچے گا, پھل سے بھی فائدہ پہنچے گا. آپ ایسا نہیں خود ساختہ. اسلام یہ سکھاتا ہے. یہ بچہ جو آپ کے سامنے ہے, اس کو آوارہ چھوڑے کر آپ کی چھاتی پہ بیٹھ کے مارے گا. اگر آپ نے اس کو الگ نہیں سکھایا کہ کیسے جینا ہے, کیسے مرنا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے واش روم جانا ہے, کیسے سونا ہے, کب اسکول جانا ہے, کب اسکول سے واپس آنا ہے, شام میں کتنے بجے کھیلنے کو جانا ہے, کتنے بجے کھیل سے واپس آنا ہے, اگر آپ نے 7 سال کے بعد اس کو مسجد نہیں لے گئے, مسجد کا راستہ نہیں دکھلایا, یہ 50 سال کی عمر میں بھی مسجد نہیں جا پائے گا. اگر جائے گا بھی انکمپلیٹ رہے گا. اس لیے دنیا کے سب سے بڑے رہنما پیغمبر اعظم نے کہا, مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع سنین. جب تیرے بچوں کی عمر 7 سال ہو, اسے نماز کا آدیش دے. کبھی پڑھے گا, کبھی چھوڑے گا. اب اسی طرح کرتا رہے گا, 10 سال کا ہو جائے. اگر نمازی بن گیا تو واہ ہوا, اگر نہیں بنا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, اس پر اس کی پٹائی کرو, مارو اس کو. اور جب نمازی بن جائے تو اس کا بستر الگ کر دے. بچہ جب جوان ہو جائے اس کو اپنا دوست بنا لے, دوست سے مسکرا کے باتیں کر, دوست سے مشورہ کر. اکرموا اولادکم, اپنے اولاد کی عزت کرو, اولاد کو نہ تانا دو, نہ اولاد کو گالی دو, نہ اولاد کو ادھڑت کرو,
نہ اولاد پر لعنت ملامت کرو. نہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی عزت کرو. عزت کا مطلب اسے سینے سے لگاؤ. جب تک بچہ ہے 7 سال سے پہلے اس وقت تک اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو کاندھے پہ بیٹھاؤ، اس کی پیشانی کو چومو، اس کے ہونٹ کو بوسا دو، اس کو اپنی گود میں رکھو، اس کو اپنے سامنے بیٹھاؤ، اپنی گود میں بیٹھاؤ. اس پیار سے اس کو حوصلہ ملے گا، اس کا سینہ مضبوط ہوگا، اس کی عقل کشادہ ہوگی، اس کی زبان کی لکنت دور ہوگی، وہ محبت کی زبان سمجھے گا. جو باپ ہمیشہ بچپن میں بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہے اس کا بچہ بزدل ہو جاتا ہے، اس کا بچہ ڈرپوک ہو جاتا ہے، اس کا بچہ کوئی بہت بڑا انسان کبھی نہیں بن پائے گا. اس لیے کہ بڑا انسان بننے کے لیے عقل کشادہ ہونا چاہیے اور دل کشادہ ہونا چاہیے. بڑا انسان بننے کے لیے اس کے پاس ٹالرنس کی کیفیت ہونی چاہیے، اس کے پاس کریٹیویٹی ہونی چاہیے. یعنی سماج وقت چیز کو پیدا کرنے کی، اس نئی نئی باتوں کے سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور جو ڈرا ہوا رہے، جو سہما ہوا رہے، وہ کبھی نئی نئی باتوں کو سوچ نہیں پائے گا اور اپنا دماغ چلا کے کوئی نئی بات دریافت نہیں کر پائے گا. ڈسکوری کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، انڈرسٹینڈنگ کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، کنٹمپلیشن کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، ڈسکور کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، ہائیلی ڈیپ تھنکنگ کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی. اس لیے بچوں کو آزادی دیجیے، بچوں سے خوب پیار کیجیے اور خود سمجھائیے. ہاں 7 سال کے بعد بچوں کو کہیے کہ بیٹے اب آپ کا وہ وقت آ گیا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے. ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. عبادت کا سب سے بڑا طریقہ ہے نماز پڑھنا. اور نماز 24 گھنٹے نہیں پڑھا جاتا ہے، رات کے 8 گھنٹے سوئے جاتے ہیں اور فجر کے 10 منٹ نکال کے اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے. جو اللہ ہمیں 8 گھنٹے نیند لینے کے لیے رات بنایا ہے، اسی رب کو پہلے سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے کام پہ نکل جانا ہے. پھر 8 گھنٹے اسکول جانا ہے، اسکول میں پڑھنا ہے، ہمیں کھیت کھلیان جانا ہے. اور جب بدن کو فیول چاہیے، کھانا غذا، تو اس کے لیے دوپہر کے ٹائم میں اس کو ایندھن چاہیے، اس کو فیول چاہیے. تو جو اللہ نے 8 گھنٹے کمانے کا ٹائم دیا، کمانے کا وقت دیا، طاقت دی، پہلے اس اللہ کو سجدہ کر لیے جائیں ظہر میں، تاکہ 10 منٹ کا ٹائم نکال کر اس کا جو اللہ میں فیول دیا، فیول کھانے کا ٹائم دیا ہے، ہم دوپہر میں کھانا کھائیں، بدن میں ایندھن ڈالیں، اس کے بعد پھر دوبارہ ریفریش ہو کر کام پہ لگ جائیں. تو پہلے اس اللہ کو سجدہ کر لیں. بچوں کو سمجھانا ہوگا، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے نمازی بنانا ہوگا. چونکہ 16-18 سال کے بعد آپ مار نہیں سکتے، بچہ آپ کا پارٹنر، آپ کا دوست بن جائے گا. لیکن 10 سال کی وہ عمر ہے جس میں آپ کے ڈر کے مارے پر نماز پڑھے گا. ابھی ڈر سے پڑھے گا، ماں کے ڈر سے پڑھے گا، پھر بعد میں خود بخود وہ نماز کی فضیلتیں جاننے کے بعد وہ شوق سے نماز پڑھے گا. لیکن بچے کو پہلے مار کے نمازی بنا دینا ہے. زمین دینا فرض نہیں ہے، اس کے لیے مارے مارے ہم پھر رہے ہیں کہ بچہ 4 ہے، اس کو 4 کتاب مکان بنا کے دینا ہے. جبکہ قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو مکان بنا کے کیوں نہیں دیا. قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا تم نے اپنے بچوں کو زمین خرید کے کیوں نہیں دی. اللہ کی قسم یہ سوال نہیں ہوگا. نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے کہ تم بچوں کو مکان بنا کے دیا ہی کرو، زمین خرید کو دو ہی نہیں. اگر زمین ہے میرے پاس، میرے مرنے کے بعد بچوں کی زمین ہوگی. اگر ہم کو اللہ نے مکان دیا ہے، میرے مرنے کے بعد مکان بچوں کا ہوگا. ہم وصیت کریں چاہے نہیں کریں، مرنے کے بعد وہ مال بچوں کا ہو جاتا ہے، بچوں کا ہوگا. مگر یہ ضروری نہیں ہے. اگر میں کرائے کے گھر میں رہا، اپنا گھر کوئی نہیں بنایا، تو ہم پر کوئی قیامت کے دن پوچھنا ہوگی کہ تم نے مکان بنا کے بچوں کو کیوں نہیں دیا. ہاں البتہ اگر ہم نے پیسے کو شراب میں لگایا، پیسے سے ہم نے کوئی کھیل تماشے میں لگایا، پیسے سے ہم نے زناکاری کی، پیسے سے ہم نے دنیا کا کام کیا اور بچوں کو ہم نے دوسروں کا محتاج اور ذلیل رکھا، تب سوال ہوگا کہ تم نے اس مال کا غلط استعمال تم نے کیوں کیا. تم نے اپنے بچوں کو کنگال کیوں چھوڑا. تم نے اس پیسے سے تم نے شراب کیوں پیا. تم نے اس پیسے سے غلط کام تم نے کیوں کیے. تم نے اپنے بچوں کا حق کیوں مارا. تم نے اس اپنے پیسے اپنی زمین کو اسکول میں کیوں دیا. تم نے کھیل کے میدان میں کیوں دیا. اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں چھوڑا. اسکول میں دیا بچوں کو نہیں دیا. تم نے پلے گراؤنڈ میں دیا بچوں کو نہیں دیا. یہ سوال ہوگا کہ تم نے بچوں کو کنگال کیوں چھوڑا اور تم نے سارا مال خیرات کیوں کیا. خیرات کرنے کا بھی ایک لمٹ ہے. تمہیں ہمارے پاس اگر 100 ایکڑ زمین ہے تو اس میں 50% خیرات کر دو، باقی 50% بچوں کے لیے رکھو. اس میں بھی 10% خیرات کرو، 90% بچوں کے لیے رکھو، تاکہ تیرے مرنے کے بعد تیرے بچے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ زمینداروں کے لیے ہے. لیکن جس نے کمایا مگر اس کے پاس دولت نہیں بچی، مکان نہیں رہا، زمین نہیں رہی، تو اس پر کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں
को मकान दुकान क्यों नहीं दिया? अलबत्ता ये सवाल होगा, तुमने बच्चों को नमाज क्यों नहीं पढ़ाया? तुमने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाया? तुमने अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का आदेश क्यों नहीं दिया? ये सवाल होगा। जो सवाल होगा उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन जो सवाल नहीं होगा उसके लिए मारे मारे फिर के मकान बना के देना है। सऊदी अरब में ऊंट चरा के 2-4-5 साल बकरी चरा के अपने वतन से बेवतन होके अपने बीवी बच्चों को ठग करके वहां रह के साहब एक कट्ठा जमीन खरीद करके और अपने बच्चे को छोड़ के मर जाना है, अपनी आखिरत भी तबाह करना है और बच्चों को भी लड़ने झगड़ने और मारपीट ठाल करने के लिए 5 बच्चे हैं, छोटी सी जमीन है, लड़ने झगड़ने के लिए छोटा सा माल छोड़ के चला जाना है। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं मुस्तफा ने क्या कहा है। और दीन न सिखाने की वजह से आज अमेरिका के बच्चे जब शराबी पापी अय्याश बने, माँ बाप को मारने लगे। अब वहां की गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों को फिजिक्स के पहले उसको आप मॉरल एजुकेशन दीजिए, अखलाकी तालीम दीजिए, अखलाकी तालीम को सिलेबस में दाखिल कर दीजिए। माँ बाप से कैसे सलूक करना है ये बताइए। हिंदुस्तान के जब बच्चे आवारा होने लगे, अब गवर्नमेंट को ख्याल आया है नैतिक शिक्षा दीजिए, अखलाकी तालीम, मॉरल एजुकेशन बच्चों को दीजिए। मैं कहता हूं एक कौम मुस्लिम जहां आज तबाही का तमाशा देखने के बाद लोगों को बच्चों के अखलाक का ख्याल आया है, नैतिक शिक्षा का ख्याल आया है, वही मेरे पैगंबर आजम ने बच्चों के बारे में 1500 साल पहले सूरज की रोशनी से ज्यादा उज्जवल पैगाम दिया है। आका ने फरमाया मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला बिन अदबिन हसन। इस हदीस पाक को 1000 बार पढ़ो। अमेरिका के लोग आज कहते हैं बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, हिंदुस्तान के लोग आज कहते हैं बच्चों को बर्बादी से बचाने के लिए इसको मॉरल एजुकेशन दीजिए। चाइना जापान के बच्चे जब बर्बाद होने लगे तब वहां के दानिश्वरों को ख्याल आया कि बाप होने का फर्ज अदा करते हुए अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, स्कूल का अच्छा टीचर होने के नाते बच्चों को मॉरल एजुकेशन दीजिए। देख 50 बार गौर से इसको पढ़, इस हदीस पाक को जो